ہم اولیاء کرام سے یا بزرگان دین سے کیوں بیعت ہوتے ہیں؟ میں نے اس سوال کے جواب کو جب ڈھونڈا تو مجھے فی زمانہ دو ایکسٹریمز نظر آئیں، دو کیٹیگریز نظر آئی لوگوں کی، اور دو بڑی وجوہات سامنے آئیں کہ لوگ فی زمانہ کیوں کسی سے شرف بیعت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگوں کی پہلی کیٹیگری ہے اور اکثریت ہے، وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے بیعت ہونے جاتی ہے کہ ان کے دنیاوی معاملات میں کمزوری ہوتی ہے، غربت ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے۔ حضرت تعویذ دے دیں، دعا کر دیں۔ کوئی بہت بڑا امتحان دینا ہے، کوئی ایگزامز قریب ہیں، آپ اسٹوڈنٹ لائف میں حضرت کے پاس جا رہے ہیں، حضرت تعویذ دے دیں، دعا کر دیں۔ آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ بلاک ہو گئی ہے، لاس ہونے کا خطرہ ہے، بہت نقصان ہو سکتا ہے، سڑک پر آ سکتے ہیں، حضرت کے پاس جائیں گے، حضرت دعا کر دیں، تعویذ دے دیں۔ شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نرینہ نہیں ہو رہی، مسائل ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، حضرت کے پاس جائیں گے، کہیں گے تعویذ دے دیں، دعا کر دیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی ایسے مسئلے کا شکار ہیں جس سے آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی کے اندر پرابلمز کھڑی ہو رہی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، تو آپ پھر کسی ایسے شخص کی طرف جانے کے لیے مائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کا یہ اعتقاد اور گمان ہو کہ جناب ان کے دعا کرنے اور تعویذ دینے سے ہمارے دنیا کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری ہے، یا یوں کہیے یہ پہلا انسینٹیو ہوتا ہے لوگوں کا، عام طور پہ اکثریتی عوام کا، کہ جس وجہ سے یہ لوگ اس طرف جاتے ہیں، بزرگان دین کی طرف جاتے ہیں اور بیعت ہونے کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بیعت ہوں گے تو اندر سے کچھ ملے گا، ورنہ یہ اوپر اوپر سے دعا کرنے اور تعویذ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اور یوں ایک دنیاوی نیت کے لے کے، دنیاوی مقاصد کو لے کے بیعت ہوا جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری دین کے حوالے سے ہوتی ہے، مگر یہاں بھی کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے، بیلنس اپروچ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، کرامتیں کر دیتے ہیں، شرح صدر ہو جاتی ہے، دلوں کے راز جان لیتے ہیں، بڑی کرامتیں مشہور ہیں، چلو حضرت سے جا کے بیعت ہو جاتے ہیں تاکہ ہم میں بھی یہ طاقتیں پیدا ہو جائیں اور ہم بھی لوگوں کے دلوں کے حال سمجھ لیں، ہم سے کرامتیں صادر ہو جائیں۔ یہ بھی ایک لالچ ہے، ایک انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ جا کے بزرگان دین سے بیعت ہوتے ہیں۔ ہمارا قلب جاری نہیں ہو رہا، قلب کو جاری فرما دیں جناب، جائیں حضرت سے بیعت ہو جاتے ہیں، حضرت ہمارا قلب جاری فرما دیتے ہیں، سینہ اوپر نیچے ہوتا ہے، پورے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، عجیب بدحالی سی ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو جناب بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہم بھی ایسا کریں گے ان سے بیعت ہو کے تو شہرت ہوگی اور ہمارا بھی نام بن جائے گا۔ اور تو اور حضرت بڑے نامی گرامی بزرگ ہیں، اگر حضرت نے ہمیں خلافت دیتی اور ہم حضرت کے خلیفہ بن گئے تو دیکھیں دنیا ہمارے پاس آئے گی اور ہم دنیاوی اعتبار سے بھی مشہور ہو جائیں گے۔ یہ بھی وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ مزید ایک اور کیٹیگری ہے آج کے زمانے میں، وہ یہ کہ کسی صاحب کی شہرت ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، بڑے ان کی واہ واہ ہو رہی ہے، ایک بھیڑ چال مچی ہوئی ہے لوگوں کی ان سے بیعت ہونے کے حوالے سے، تو جی چچا تایا ماموں پھوپھا وہ بھی بیعت ہو رہے ہیں، دوست احباب میں سے بھی پتہ چل رہا ہے بہت سے لوگ جا کے بیعت ہو گئے ہیں، تو اس بھیڑ چال کا حصہ بن کے بھی بنا سوچے سمجھے جا کے کسی بزرگ سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مین ریزنز ہیں فی زمانہ جو میں دیکھتا ہوں لوگوں کے ہاں جو بیعت ہونے کے تصورات ہیں۔ میں جب حضرت سے بیعت ہوا تو میرے مقاصد کیا تھے، میری سوچ کیا تھی، اور میں کیوں حضرت قبلہ مسعود ملت سے بیعت ہوا تھا، یا یوں کہیے کہ میں نے قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ کی شخصیت میں اپنے لحاظ سے ایسا کیا دیکھا تھا اور مجھے کیا چاہیے تھا ایک مرشد کے حوالے سے کہ جس کے بعد وہ تمام کوالٹیز، وہ خصوصیات دیکھ کر میں نے حضرت سے شرف بیعت حاصل کیا۔ میری نیت کیا تھی؟ میری نیت یہ تھی کہ مجھے یہ سمجھنا تھا کہ یہ عقائد کیا ہوتے ہیں اور عقائد کا ڈفرنس کیسے کریٹ ہوتا ہے، یہ کتنا ریلیجیس ہے اور یہ کتنا پولیٹیکل ہے۔
میری نیت یہ تھی کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ دنیا کے سیاسی نظام کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ میری نیت یہ تھی کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ معاشی نظام کس طرح دنیا کو چلا رہا ہے اور دنیا کی طاقتیں ان کو کیسے کنٹرول کر رہی ہیں۔ میری نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ اس وقت کہاں پھنسی ہوئی ہے، اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور یہ کیسے اس سے نکل سکتی ہے۔ میری نیت جاننے کی یہ تھی کہ سیاست کے طور کے اوپر امت مسلمہ کہاں مار کھا رہی ہے، سیاسی طور پہ ہم کہاں کمزور ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو سکا۔ مجھے یہ چیزیں جاننے کی نیت تھی۔ مجھے یہ جاننے کی نیت تھی کہ یہ صبح شام کی زندگی گزارنا، جانوروں کی طرح سونا کھانا پینا اٹھنا، بچے پیدا کرنا، پال پوس کے مر جانا، اس کے بعد اس سے آگے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کا جسم کیا ہے، انسان کا جسم کے ساتھ روح کا کیا تعلق ہے، کیا روحانیت کوئی شے ہے، تصوف کی بنیاد کیا ہے، کس بلندی کے اوپر ہے، اور زندگی کا آخری مقصد اور انتہا کیا ہے، اور وہ کیا مقاصد ہیں کہ جن سے جڑ کر انسان اپنی ابتدا اور انتہا کی شاہراہ کو واضح اور روشن طور پر دیکھ سکتا ہے۔ یہ میرے مقاصد تھے اور الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ مقاصد پورے ہوئے اور مجھے ان سوالوں کے جواب ملے اور یہ گتھیاں سلجھیں اور یہ اسرار سامنے آئے۔ اور قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے میری ان تمام ہی سوالوں کو، تمام توقعات کو، ان خواہشوں کو پورا کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔